افسوس اس بات پر ہے کہ وہ قوم جس کا نبی ایک ہے. میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں اس جملے کو بغور سنیں گے. میں نے جو پہلے بات کہی ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے. اگلا جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں اس جملے پہ غور فرمائیں گے اور توجہ کے ساتھ سنیں گے کہ افسوس وہ قوم ہم اور آپ اس قوم میں داخل ہیں. افسوس وہ قوم جس کا نبی ایک, جس کا قرآن ایک, جس کا خدا ایک, جس کا حرم ایک, دین و ایمان ایک, شریعت و مذہب کی بنیاد متحد, جن کے رہنے سہنے کے اعتبار متفق, جس کی حقیقت و ماہیت میں یکسانیت. ایسی قوم, ایسے افراد, ایسے دین و ایمان کے ماننے والے حضرات بھی اس رنگ و نسل اور قبیلہ کے دعوے فریب میں پھنس گئے ہیں. ان کا بھی آپس میں اتحاد پارا پارا ہو گیا ہے. یہ بھی آپس میں بکھر گئے ہیں. ان کا اتحاد ٹوٹ گیا ہے. انہیں اتحاد کی فکر نہیں. جاہلیت نے انہیں اس عمیق غار میں دھکیل دیا ہے. نفسانیت نے, خواہشات نے, بڑکپن نے, انا نے, بڑائی نے, میں ہوں میرے سوا کچھ نہیں ہے, اس انا نے اس غار میں جاہلیت کے دھکیل دیا ہے جہاں سے ابھی نہیں 2-4 سال پہلے نہیں 1450 سال پیشتر نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نکال کر ایک اخوت و مساوات کا درس دیا تھا, اتحاد کا درس دیا تھا, اتفاق کا درس دیا تھا, اخوت و مساوات کا درس دیا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے. میں قربانی پر بھی آؤں گا, لیکن پہلے جو اتحاد ہمارا پارا پارا ہو گیا ہے, ہم جو مسلمان بکھر گئے ہیں, ان بکھرے ہوئے مسلمانوں کو جوڑنے پر کچھ گزارشات میں رکھوں گا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی, 10 سالہ مدنی زندگی. مکہ میں لوگوں نے آرام سے رہنے نہیں دیا, چین سکون سے رہنے نہیں دیا. اللہ کا حکم ہوا مکے کو چھوڑ کر ہجرت کر جائیے, مدینہ چلے جائیے. اللہ کے رسول صحابہ کو کہتے ہیں, صحابہ ہجرت کرتے ہیں, اسباب کو چھوڑتے ہیں, گھر کو چھوڑتے ہیں, زمین جائیداد کو چھوڑتے ہیں, ہر چیز کو چھوڑتے ہیں, ملک کو چھوڑتے ہیں, ساری چیزوں کو چھوڑ کر مدینہ چھپ چھپا کر چلے جاتے ہیں. آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف تاریکی میں مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں. مدینہ جو پہنچے ہیں, جو مکی صحابہ ہیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کا گھر نہیں, کھیت کھلیان نہیں, رہنے سہنے کی کوئی جگہ نہیں. سوچو تو صحیح ایسی جگہ پر کیسے گزر ہوگی. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. 26ویں پارے میں سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, کوئی بڑا نہیں, شیخ ہے تو بڑا نہیں ہو جائے گا, خان ہے تو چھوٹا نہیں ہو جائے گا, کوئی نچلے درجے کا خاندان سے تعلق رکھتا ہے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, اے لوگوں, یا ایھا الناس انا خلقناکم, اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے, اور تمہارے میں قبیلہ و خاندان صرف شناخت کے لیے بنائے ہیں, پہچان کے لیے بنائے ہیں. قبیلے, بڑے قبیلے میں پیدا ہو جانا, بڑی برادری میں پیدا ہو جانا, یہ بڑے پن کا بڑے بڑپن نہیں ہے, بلکہ تم میں بڑا وہ ہے جو تقویٰ میں, اللہ سے ڈرنے میں, پرہیزگاری میں, اعمال حسنہ میں سب سے زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے, وہ بڑا ہے.